بہت شکریہ راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔ مہربانی جناب، بالکل مائی پلیشر۔ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں یا اب بھی کوئی امر اس میں تاخیر کا باعث بن سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جی کہ اب تو 8 فروری جو ہے اسی پہ انشاءاللہ تعالی انتخابات کا انعقاد ہوگا، اور ساری قوم جو ہے اس کے لیے تیار ہے، تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب ہم کی کوئی بات میرے خیال میں تو نہیں ہے جی۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قیاس رائیاں کیوں ہیں کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آئین میں جو مدت ہے نا جی، وہ ہے 90 ڈیز کے اندر اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے ہم لوگ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرا سکے، جس کی جینون ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، اور لیکن اس وجہ سے جو ہے نا کہ لوگوں کے دل میں ہے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا بھی اپنا پارٹ پلے کرتا ہے، افواہ سازی بھی جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان اس کی زد میں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو لیکن انتخابات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر کسی بنا پہ بھی انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس کی ریزن دیکھنی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ کوئی غیر معمولی معاملات ہو جائیں ملک میں، اللہ نہ کرے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، اور پوری قوم کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہر ووٹر کو اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ میرٹ پر استعمال کرنا چاہیے۔ انتخابات کے قریب آتے ہی دوبارہ سے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کوئی ایک جماعت فیورٹ ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا اگر کسی طرف سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے، کسی جماعت کی طرف سے، کسی قائد کی طرف سے، کوئی لیڈر اگر اس مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ آتی ہے۔ بنیادی طور پر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ان کی ڈومین ہے، اور ان کو آئین نے ہر قسم کی پاورز دی ہوئی ہیں، ان کے پاس تمام اختیارات ہیں جو ایک صاف شفاف انتخابات کرانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر کہیں سے کوئی تشویش کا اظہار ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ سب لوگ جو ہیں ان کو ان کی سیٹسفیکشن ہو، اور ان کو احساس ہو کہ برابری کا میدان ہے سب کے لیے۔ تو آپ کی نظر میں اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی یا آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کیا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ پریکٹیکلی اس میں کوئی اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے، اور پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے، اور اس پہ یقین کرنا چاہیے تا وقت کہ کوئی اور بات سامنے نظر نہ آئے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج کا آئندہ انتخابات میں کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ بالکل مجھے نظر تو نہیں آ رہا، اس لیے کہ فوج تو ہم سب کی ہے، فوج تو ایک قومی ادارہ ہے، فوج تو پاکستان کی ہر جماعت سے ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کسی میں اچھائی ہے، ضروری ہے، اور پاکستان کے لیے بھی۔ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھی، پھر کیا ہوا کہ آج کل کچھ دوریاں دکھائی دیتی ہیں؟ الیکشن کے زمانے کی افواہیں ہوتی ہیں، اور نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں تھے، لیکن کبھی بھی وہ اپنی افواج کے خلاف بھی نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک یہ سمجھا کہ فوج بھی ہماری ہے۔ اب ہم نے کہا کہ ایک ملک میں اندر ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہم سیاست کو ایک اور چیز بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک اور اسی طرح کبھی کبھی جوڈیشری کو ہم ایک اور علیحدہ کوئی بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی متحارب جو ہے آپس میں قوتیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ملک کو خوبصورت انداز سے چلانے کے لیے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے تمام اداروں کی ضرورت ہے۔ تمام ادارے ہمارے ہیں،
تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں۔ نواز شریف کے لاڈلے ہونے کے بلاول بھٹو کے بیان سے آپ اتفاق نہیں کرتے؟ جب بلاول بھٹو صاحب کا کوئی اعتراض ہے کسی پوائنٹ پر، اس اعتراض کو دور ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم بیان بازی تک ہی رکھیں گے اور اس کا کوئی اپائے نہیں ہوگا یا اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا یا وہ تشویش جو ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی، تو پھر یہ آئندہ انتخابات پر اثر انداز ہوگی۔ اگر کسی ایک جماعت کو انتخابات سے دور رکھا جاتا ہے تو اس کے کیا ساکھ پر اثرات ہوں گے انتخابات کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو انتخابات سے دور نہیں رکھنا چاہیے، نمبر ون۔ پولیٹیکلی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے اگر افراد ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، یا انہوں نے کوئی علم بغاوت بلند کیا ہے، یا پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، عوام کو اکسا کر کہیں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایسے لوگوں کو بھی اسمبلی میں بیٹھنے کا حق ہے یا دینا چاہیے، یا ہمیں یہ جو ہے یہ بھی چیزیں حالات پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو یہاں اپنے فرائض جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ کل ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا ہے، ہندوستان کے حق میں نعرہ لگاتا ہے، تو کیا پھر ہم کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کو تو الیکشن میں جانے دیں؟ الیکشن ہی تو وہ پروسیس ہے جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے کسی ملک کا، جہاں آپ نے ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جن سے آپ کی حکومتیں بننی ہیں، جن کو آپ نے اقتدار سونپنا ہے۔ ان لوگوں کو تو آپ نے بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو بیسک چیز ہے نا، کہ وہ پاکستان کے وفادار ہوں اور ان کا پاکستان کی سالمیت پر غیر متزلزل یقین ہو، اور پاکستان کے ادارے کو وہ پاکستان کے ادارے سمجھیں، ان کو اپنا مخالف یا حمایتی نہ کہیں۔ 9 مئی واقعے میں ملوث افراد کا کیا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے کسی طور پر، لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو انسٹیگیٹر ہیں، جنہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہے، ان کو اگر آپ سزا نہیں دیتے تو پھر تو آپ اپنے ملک کو بالکل ایک ایسے سسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو جب چاہے جس وقت چاہے وہ حملہ کر دے، اور آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس کی ضمانت کرا لیتے ہیں، سول کورٹ میں لمبی تاریخ ڈلوا دیتے ہیں، وکیل آج نہیں آئے گا، کل نہیں آئے گا، 2 4 5 سال گزار لیتے ہیں، تو پھر تو جس طرح باقی نظام ہے، یہ ایک ریڈ لائن تھی، یہ ریڈ لائن تھی جو کراس ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے غیر معمولی انداز سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے تو فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے، تو کیا آپ بحیثیت اسپیکر اس پہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے جائیں گے؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت نے جانا ہوتا ہے، ہم نے تو قانون اس وقت پاس کر دیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب کہ پاکستان کے جو عامی پبلک اسکول کے اوپر پشاور میں حملہ ہوا تھا، اور جس بے دردی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا اور ان کو شہید کیا گیا، تب بھی فوجی عدالتیں بنی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کون ہوں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ لیکن آصف علی زرداری تو کہتے ہیں کہ بلاول ابھی نوجوان اور زیر تربیت ہیں۔ دیکھیں، وہ ایک باپ جس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ سے زیادہ بیٹے کو کوئی پیار نہیں کر سکتا، باپ سے زیادہ کسی کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ بیٹا جو ہے وہ سیاست کی بلندیوں پر فائز ہو اور اس سے بھی آگے جائے۔ تو آصف علی زرداری صاحب تو آن ریکارڈ بھی ہیں، اور وہ ہمارے امیدوار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک اچھے امیدوار ہیں، ایک نوجوان ہیں، ایک پڑھے لکھے ہیں، تجربے کار ہیں، ایک کامیاب وزیر خارجہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ بلاول بھٹو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور آصف علی زرداری الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر، انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ اگر آپ بڑی پارٹی جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ مجھے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ الیکشن کرائیں گے؟ کس وجہ سے کرائیں گے؟ اس کا کیا، اس سے کون سا پھل لینے کی کوشش کریں گے؟ وہ تو فروٹ لیس ہوگا۔ ایفرٹ جو اشارے کرنے، اتنا پیسہ خرچ کرنا، پاکستان کو ایک الیکشن کے حوالے کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اگر میں نے کہا تھا کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اپروچ کرتے بلاول صاحب سے اور ان سے پوچھتے کہ جی آپ ہمیں بتائیے گا. ہمارے لوگ جب ان کو گئے انہوں نے کچھ چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں وہ فوراً اس کا اپا کر رہے ہیں. آپ کی سابق اتحادی جماعتیں مسلم لیگ نون، JUI، MQM، باپ اتحاد کر رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کیسے حکومت بنے گی؟ نہیں الیکشن میں اس کے مختلف الیکشن ایک اور نظام ہے. الیکشن جو ہے نا جی دیکھیں وہ کسی وقت اتحاد میں نقصان ہوتا ہے الیکشن میں، کسی وقت اتحاد کر کے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہر جماعت خود دیکھتی ہے کہ اس کا فائدہ کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے. PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اتحاد کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ دیکھیں PTI کس انداز سے سامنے آتی ہے، PTI میں کون ہوتا ہے، کہ کون سے الیکشن لڑتا ہے، کون سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو ابھی تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ کوئی کلیئر نہیں ہے. 30 تاریخ تک تو شاید پرسوں تک تو حلقہ بندیوں کا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد حلقہ بندیوں کی لسٹ آنے کے بعد جس وقت آپ کا جو ہے وہ شیڈول آ جائے گا الیکشن کا، اور الیکشن اس دن کھلتی ہے، ہم اس دن کہنے ہیں آج کھل گئی الیکشن. تو وہ الیکشن جب کھلتی ہے تو پھر دیکھیں کون کون آدمی ہے، کس انداز کا آدمی ہے، کس کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر جماعت کو وہ ریڈ لائنز کا خیال رکھنا ہے. ان کو جو ہے کراس کر کے اگر آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ملک کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا. بحیثیت اسپیکر کیا انتخابی عمل کی شفافیت کا جائزہ لیں گے؟ میری شدید خواہش ہے اور کہ ہو، اور میں بھی بھروسہ کرتا ہوں. اور میں دیکھیں کہاں سے لائیں گے اور لوگ، ہم واحد ملک ہیں جناب جہاں نگراں حکومت بنتی. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو نگراں حکومت بناتا ہے. ان کے الیکشن کمیشن سٹرانگز ہوتے ہیں. دیکھیں نا ہم لوگ باتیں بھی بہت کرتے ہیں، طریقے بھی بہت سوچتے ہیں، اینڈ رزلٹ کی طرف ہمارا دھیان کوئی نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات، اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی وہ A کی ہو، B کی ہو، C کی ہو، D کی ہو، وہی ڈیلیور کرے گی. لیس دین دیٹ کنٹروورشل انتخابات، کنٹروورشل حکومت کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس لیے یہ سوچنا چاہیے ہمیں اس بات کی. دیکھیں ایک پوائنٹ ہے، اس پر فکر کریں، وقت آپ کے پاس ہے ابھی. اور پھر ایک سپورٹ مین اسپرٹ بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہونی چاہیے، جماعتوں کے درمیان بھی ہونی چاہیے. اگر صحیح انتخابات ہوتے ہیں اور کوئی جیتتا ہے تو پھر وابیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے.